باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ یونس کی آیت 89 پر ہیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، اب تم دونوں بھی قائم رہو۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے ہمارے رب اب ان کے اموال برباد کر دے اور ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، اس کا جواب اللہ کی طرف سے یہاں سورہ یونس کی آیت 89 میں اگلی آیت میں دیا جا رہا ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، اب تم دونوں بھی قائم رہو۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کے دل پسیج جائیں اور پھر دعا کرنے لگو کہ اے اللہ اب ان کو معاف کر دے۔ یعنی تم نے بد دعا تو کر دی ہے لیکن اب اس پر قائم رہو، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، اب تم دونوں اس پر قائم رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب عذاب آئے تو تم دونوں کے دل پسیج جائیں اور پھر دعا کرنے لگو کہ اے اللہ انہیں معاف کر دے۔ آگے اسی آیت میں ہے وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی مت کرنا جو علم نہیں رکھتے، جو ناواقف ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی مت کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ امام بغوی نے اس آیت کے تحت یہ نقل کیا ہے کہ دعا کی قبولیت کی اطلاع ان دونوں پیغمبروں کو دے دی گئی، مگر تھوڑا سا امتحان ان کا بھی لیا گیا۔ وہ کیا تھا؟ کیونکہ دعا کی قبولیت کا اثر بقول امام بغوی کے قول کے مطابق 40 سال بعد ظاہر ہوا۔ اسی لیے اس آیت میں دعا کی قبولیت کے ذکر کے ساتھ ان دونوں حضرات کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے دعوت اور تبلیغ کے عہدوں پر لگے رہو، یعنی جو مشن ہم نے آپ کو دے کر بھیجا ہے اس مشن میں لگے رہو۔ دعا کی قبولیت کا اثر دیر میں ظاہر ہو تو جلد بازی سے کام نہ لینا، جلد بازی نہ کرنا۔ تو یہ امام بغوی کا قول ہے کہ اس آیت میں دعا کی قبولیت کے ذکر کے ساتھ ان دونوں حضرات کو یعنی موسیٰ اور ہارون کو یہ ہدایت بھی کر دی گئی ہے کہ اپنے دعوت اور تبلیغ کے عہدوں پر لگے رہو۔ دعا کی قبولیت کا اثر اگر دیر میں ظاہر ہو تو جلد بازی سے کام نہ لینا۔ اور اس آیت میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ ان لوگوں کے راستے کی پیروی مت کرنا جو علم نہیں رکھتے، جو ناواقف ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حقیقت کو نہیں جانتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ باطل کے مقابلے میں حق کی کمزوری کو دیکھ کر، جب وہ باطل کے مقابلے میں حق کی کمزوری کو دیکھتے ہیں اور باطل کو پھلتے پھولتے دیکھتے ہیں اور حق قائم کرنے والوں کی مسلسل ناکامیوں کو دیکھتے ہیں اور فسادی لوگوں کے ٹھاٹ دیکھ کر اور ان کی دنیا میں سرفرازی دیکھ کر خیال کرنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ کو یہی منظور ہے کہ اس کے باغی اسی طرح دنیا میں چھائے رہیں، اور پھر یہی نادان ناواقف لوگ اپنی بدگمانیوں کی بنا پر یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں، یہ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ حق کو قائم کرنے کی نعوذ باللہ کوشش لا حاصل ہے، حق کو قائم کرنے کی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ اور ہارون اور ان کی اتباع کرنے والوں کو ایسے لوگوں سے بچنے کی تاکید فرما رہے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنا جو علم نہیں رکھتے،
کیونکہ ان کو علم ہے نہیں، وہ باطل کو پھلتے پھولتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، حق کی کمزوری کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور پھر حق قائم کرنے والوں کی مسلسل ناکامیوں کو دیکھ کر اور فسادی لوگوں کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر اور دنیا میں ان کی سرفرازی دیکھ کر خیال کرنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ کو یہی منظور ہے کہ اس کے باغی، اس کی سرکشی کرنے والے دنیا میں اسی طرح سے ہی چھائے رہیں، اسی طرح سے ہی پھل پھولتے رہیں، اور پھر یہی نادان لوگ اپنی بدگمانیوں کی وجہ سے یہ نتیجہ نکال بیٹھتے ہیں کہ حق کو قائم کرنے کی کوشش لا حاصل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون اور ان کی اتباع کرنے والوں کو ایسے لوگوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ عام ہوتے ہیں تو یہ ہدایت ہم لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے اس ارشاد کا، اللہ کے اس پیغام کا مقصد یہ ہے کہ صبر کے ساتھ انہی ناواقف حالات میں کام کیے جاؤ، اور جو مشن ہم نے تمہیں دے کر بھیجا ہے اس مشن میں لگے رہو، چاہے حالات کتنے ہی ناواقف ہوں، انہی ناواقف حالات میں کام کیے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہی غلط فہمی پیدا ہو جائے جو ایسے حالات میں نادان لوگوں کو عام طور پر لاحق ہو جایا کرتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنا جو علم نہیں رکھتے ہیں، جو ناواقف ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 90 کی طرف۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو پار اتار دیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو پار اتار دیا۔ یہ آیت 90 ہے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، آگے اسی آیت میں ہے حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، یہاں تک کہ جب پا لیا اسے غرق نے، ہم بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، یہاں تک کہ جب پا لیا اسے غرق نے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب فرعون غرق ہونے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، وہ کہنے لگا، یعنی فرعون کہنے لگا میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں، وانا من المسلمین، اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ فرعون کہنے لگا جب غرق ہونے لگا تھا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اگلی آیت 91 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا تو اب ایمان لا رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا ہے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ وکنت من المفسدین، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، مطلب یہ ہے کیا تو اب مسلمان ہو رہا ہے، اسلام قبول کر رہا ہے، جبکہ ایمان اور اسلام کا وقت گزر چکا ہے۔ اس آیت سے یہی بات ثابت ہوتی ہے، اور یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ ایمان موت کے وقت ایمان لانا شرعاً معتبر نہیں ہے، اور اس کی مزید وضاحت اور اس کی مزید تشریح ترمذی کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے کی دعا، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک گرگرا موت کا وقت نہ آ جائے۔ یہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک گرگرا موت کا وقت نہ آ جائے۔
غرغرہ موت سے مراد وہ وقت ہے جب روح کھینچنے کے وقت فرشتے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس وقت دارالعمل دنیا کی زندگی، دارالعمل یعنی دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس وقت کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایسے وقت میں جو ایمان لاتا ہے وہ شرعاً معتبر نہیں ہے، یعنی اسلامی لحاظ سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جیسا کہ فرعون کے اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالاجماع فرعون کی موت کفر پر قرار دی گئی ہے۔ تمام جمہور علماء کا اجماع ہے کہ فرعون کی موت کفر پر ہوئی ہے۔ بہرحال غرغرہ موت سے مراد وہی وقت ہے جب روح کھینچنے کے وقت فرشتے سامنے آ جاتے ہیں، اور اس وقت دارالعمل دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ فرعون کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے، اور بالاجماع فرعون کی موت کفر پر قرار دی گئی ہے۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ نصوص قرآن سے بھی یہی بات واضح ہے، اور جس کسی نے فرعون کے اس ایمان کو معتبر کہا ہے اس کو غلط کہا ہے۔ صاحب تفسیر روح المعانی نے بھی یہی بات نقل کی ہے کہ نصوص قرآن سے بھی یہی بات واضح ہے، اور جس کسی نے فرعون کے اس ایمان کو معتبر کہا ہے اس کو غلط کہا ہے۔ خلاصہ وضاحت کا یہ ہے کہ جس وقت روح نکل رہی ہو اور نزاع کا عالم ہو وہ وقت دنیا کی زندگی میں شمار نہیں، اس وقت کوئی عمل بھی شرعاً معتبر نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہر عمل، ہر نیکی معتبر ہے، مگر دیکھنے والوں کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط لازم ہوتی ہے، کیونکہ اس کا صحیح اندازہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے کہ یہ وقت نزاع کا وقت ہے یا اس سے پہلے کا وقت ہے۔ دیکھنے والوں کو اس کا صحیح اندازہ کرنا مشکل ہے، اور اس کے اندازے میں غلطی ہو سکتی ہے کہ یہ وقت نزاع کا ہے یا اس سے پہلے کا ہے۔ بہرحال یہ وضاحت تھی آیت 91 سے متعلق۔ آگے چلتے ہیں آیت 92 کی طرف۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو آج ہم تمہارے بدن کو بچا لیں گے، تو آج ہم تمہارے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، بس آج ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے، یعنی تیرے جسم کو محفوظ رکھا جائے گا، اس کو گلنے سڑنے نہیں دیا جائے گا، تاکہ بعد میں آنے والے اسے دیکھ کر عبرت حاصل کریں، تاکہ بعد میں آنے والے اسے دیکھ کر سبق حاصل کریں۔ چنانچہ غرق ہونے کے کچھ زمانے کے بعد فرعون کی لاش کنارے پر پائی گئی، صرف اس کی ناک، روایتوں میں آتا ہے کہ صرف اس کی ناک کسی مچھلی وغیرہ نے ناک پر کاٹا تھا، باقی لاش صحیح سلامت تھی، اور آج تک قاہرہ کے عجائب گھر میں، میوزیم میں موجود ہے۔ اصل میں یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ دربار کے دریا جب پار کیا تھا، دریا پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے غرق ہونے کی خبر دی، تو وہ لوگ فرعون سے اس قدر خوف کھائے ہوئے تھے، فرعون کا دبدبہ اور رعب ان کے اوپر اس طرح طاری تھا کہ وہ اس کے غرق ہونے کا انکار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ فرعون ہلاک نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی اور دوسروں کی عبرت کے لیے دریا کی ایک موج کے ذریعے فرعون کی مردہ لاش کو کنارے پر، ساحل پر ڈال دیا، جس کو سب نے دیکھ لیا اور اس کے ہلاک ہونے کا یقین آیا، اور اس کی یہ لاش سب کے لیے عبرت کا نمونہ بن گئی۔ اور اس سلسلے میں تاریخ میں مشہور بھی ہے کہ جس جگہ فرعون کی لاش پائی گئی تھی آج تک وہ جگہ جبل فرعون کے نام سے مشہور ہے۔ اس آیت کے آخر میں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ یہ واقعہ بیان کیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری آیات سے غفلت برتتے ہی رہتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اس میں غور و فکر نہیں کرتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے، ورنہ تو دنیا کے ذرے ذرے میں ایسی نشانیاں موجود ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو اور اس کی قدرت کاملہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، یہ الفاظ ہیں، اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری آیات سے غفلت ہی برتتے رہتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، عبرت حاصل نہیں کرتے، ورنہ دنیا کے ذرے ذرے میں ایسی نشانیاں موجود ہیں جن کو دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ یونس کی آیت 93 کی طرف۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ہی عمدہ جگہ فراہم کی، عمدہ ٹھکانہ دیا، اسی کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ہی عمدہ جگہ فراہم کی اور ہم نے انہیں پاکیزہ روزی دی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، یعنی انہوں نے اس وقت اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اور وہ جانتے تھے، انہوں نے ایسا ناواقفیت کی بنیاد پر مجبوراً نہیں کیا تھا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اپنے نفس کی شرارت کا نتیجہ تھا۔ جب تک ان کے پاس علم نہیں آیا وہ ٹھیک ٹھاک رہے، فرقہ بندی انہوں نے نہیں کی، آپس میں اختلاف نہیں کیا، لیکن جیسے ہی ان کے پاس علم آیا انہوں نے ایسا ناواقفیت کی بنا پر مجبوراً نہیں کیا تھا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اپنے نفس کی شرارت کا نتیجہ تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن چیزوں میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ آگے چلتے ہیں آیت 94 کی طرف۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پھر اگر آپ کو شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی ہے، دیکھیے آیت کے الفاظ پر تھوڑا غور کرنا ہے، اس آیت 94 کے الفاظ پر تھوڑا غور کرنا ہے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پھر اگر آپ کو کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس جملے میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں خطاب براہ راست بظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس بات کا یقیناً کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کوئی شک ہوتا۔ اصل میں کیا ہے، گفتگو کا رخ اہل مکہ کی طرف ہے، اس میں تو ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا، کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کوئی شک ہوتا۔ اصل میں گفتگو کا جو رخ ہے وہ اصل اہل مکہ کی طرف ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جس سے بات کرنا مقصد ہوتا ہے اس کے رویے کی وجہ سے، اس کے طور طریقوں کی وجہ سے اس قدر نفرت ہو جایا کرتی ہے
کہ اسے براہ راست مخاطب کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ ایسی صورت میں کسی اور سے بات کی جاتی ہے تاکہ اصل مخاطب اسے سن لے۔ چنانچہ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اے مشرکین مکہ، اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں کوئی شک اور شبہ ہے جو ہم نے اپنے رسول پر نازل کی ہے تو فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس حق آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں سے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس حق آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں سے۔ یہ انداز سے خطاب کا سلسلہ ہے کہ حضور کو مخاطب کر کے اصل میں مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے۔ اگلی آیت 95 بھی اسی سے متعلق ہے، 95، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور مت ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور مت ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ آگے بھی اسی سے متعلق ایک دو آیات ہیں، پھر حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔